برسری کے بعد amounts to contempt of court. Do you as a آپ خود قانون سمجھنے والے ہیں, کیا یہ کنٹیمپٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ بائی سیئنگ کہ جوڈیشری حصہ ہے, جوڈیشری کے اندر معاملات خراب ہیں, کس حد تک خراب ہیں؟ بیکاز آپ فیصلے کی حد تک رہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر آپ اس کی طرف جائیں گے عدلیہ کی طرف تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں یہ کہنا کہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ رول ہی ڈسکس نہ ہو, اگر آپ رول ڈسکس کریں گے تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے, اس طرح تو ملک نہیں چلتے. آج ابھی آپ امریکہ میں میرا خیال آپ رو ورسز ویڈ کو فالو نہیں آپ نے کیا, وہاں پہ امریکن سپریم کورٹ کے اوپر جتنی تنقید ہو رہی ہے اور جتنے جلسے, وہاں پہ یہ ہم اس بات کے اوپر کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پولیٹیکل پروٹیسٹ ہو گیا اور یہ انہوں نے اتنا بڑا لمبا جڑا فیصلہ لکھا کہ جی وہ نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے دروازے پہ بیٹھ کے رو ورسز ویڈ کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سارے ججز کو وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا نعرے نہیں ہے جو ان کو سنائے نہیں جا رہے. سو آزاد معاشرے اور آزاد ملک اس طرح کی قدغنیں نہیں رکھتے کہ آپ فلانے پہ یہ بات نہیں کریں گے, یعنی آپ کی ہسٹوریکل رول, آپ کا ہسٹوریکل رول ہے, آپ اس کو کیسے ڈینائی کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں یا کچھ جو اور سینئر ججز جن کو میں جانتا ہوں وہ کوئی چھوٹے دماغ کے لوگ نہیں ہیں, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا ہسٹوریکل رول. لیکن آپ نے بڑا ایک زومانی گفتگو فرمائی اپنی پریس کانفرنس میں فواد صاحب, جب آپ نے اضافی نوٹ کا کہا, آپ نے کہا اگر آپ اس مشن پہ ہیں کہ تلخیاں بڑھیں تو اور بات ہے, آرٹیکل 6 لگائیں گے تو کم پڑ جائیں گے, رسیاں کم پڑ جائیں گی. ایک جج صاحب نے, معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں آج ابھی اعتزاز احسن صاحب کا چلے گا ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگانا ہوا تو پھر تو دوسرے آدمی پہ جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. لیکن اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آئین بڑے بلیٹنٹلی توڑا گیا اس رولنگ میں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے دی ہے. دیکھیں یہ تو ویو ہے نا, بہت بڑا ویو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین توڑا, اسپیشلی یہ جو جسٹس مندوخیل جنہوں نے ہے, انہوں نے آئین توڑا جب انہوں نے آرٹیکل 69 کو یوسرپ کر لیا سپریم کورٹ نے, اور جو اسپیکر کا رائٹ تھا ایک رولنگ دینے کا, وہ پورا جو 400 سال کا لا آپ نے وہ لا ہی چینج کر دیا اور کہا کہ نہیں ہر رولنگ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ خود دیکھیں گے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہم بتائیں گے کہ اسپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ تو اسپیکر کی رولنگ کے اوپر صرف پارلیمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا نہیں ہے, سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن سر انہوں نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے فواد صاحب اس پورے فیصلے میں, اگر آپ بڑا فیصلہ تفصیل سے دوسری طرف بھی ہوگا وہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا کہ جو لیگیلٹی ہے تو ریٹائر ہو گئے, جو لیگیلٹی ہے وہ جو آئینی ہے, آپ اس کے پروسیجر میٹرز میں نہیں جا سکتے, لیکن لیگیلٹی تو کویسچن کی جا سکتی ہے. اگر آپ یہ غیر آئینی کام کریں گے تو اس کو کون دیکھے گا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ضرور ہے, لیکن سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جو اس کو بیلنس کرتا. میں آپ کو کہتا ہوں, میں پڑھ کے سنا بات یہ ہے, نہیں پڑھ کے نہ سنائے, بورنگ ہے بڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ جو اپنا جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے. اب اس کے بعد جب اسپیکر کا فیصلہ آتا ہے اس کو انڈو کیا کون کر سکتا ہے؟ اس کو سپریم کورٹ نے اگر انڈو کرنا ہے تو سپریم کورٹ تو پھر پارلیمنٹ کے اوپر آ گئی. یہ ایک لمبی بحث ہے. سپریم کورٹ جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, سپریم کورٹ کے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے, لیکن سپریم کورٹ کے سارے فیصلے فائنل ہوتے ہیں. سو اس لیے آپ سپریم کورٹ کی بات جو ہے وہ مانتے ہیں, کیونکہ آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک آرڈر بھی رکھنا ہوتا ہے, آپ نے سوسائٹی کو لے کے بھی تو چلنا ہے نا. ہر وقت آپ نے لڑائی جھگڑوں میں تو پڑا رہنا. فار ایگزامپل ہم نے کہا جی آپ اسی میں آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں, آپ اس کاشف عباسی صاحب آپ ہر پروسیڈنگ میں تھے, آپ مجھے بتائیں جب امتیاز صدیقی نے, اس نے خالد جاوید نے اور اپنا علی ظفر نے جب بھی انہوں نے ریفر کیا اس کو اپنے سائفر کو, تو آگے سے کیا ریمارکس آ رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, اس پہ بھی بات نہیں کرنا, اس کو نہیں دیکھیں گے, اس کو. لیکن پھر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سائفر کورٹ کو نہیں دکھایا گیا, یہ بھی بات کی گئی ہے اس فیصلے میں. انہوں نے کہا کہ کورٹ کے سامنے, جی آپ مجھے بتائیں, عمران خان کی بھی ڈی جی خان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان کا گلا بیٹھ گیا کہ چیف جسٹس صاحب سائفر آپ کو بھیجا ہوا ہے, مہربانی کریں اس کے اوپر کمیشن بنائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے یا باقی ججز نے وہ کیوں نہیں دیکھا؟ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ میمو پہ ہم نے اسی فیصلے میں لکھا کہ میمو پہ ہم نے ایک کمیشن بنایا تھا, لیکن وہ اس لیے بنایا گیا تھا میمو پر کمیشن کیونکہ اس میں لوازمات ایسے تھے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, سرکاری جو حکومتی لوگ تھے ان کی ایڈمیشنز موجود تھے. اس کیس میں وہ لوازمات پورے نہیں ہوتے, اس لیے سائفر کے اوپر ہم نے کمیشن نہیں بنایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ لوازمات آپ کے سامنے ہی نہیں آئے تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ لوازمات پورے نہیں ہیں,
جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس ہی نہیں دیکھے, جب آپ نے سائفر ہی نہیں دیکھا, منٹس کو کوٹ کیا پہلے سے ہی جو ہے منٹس کو کوٹ کیا نہیں, منٹس تو ان کے پاس آئے ہی نہیں, منٹس کیسے آ گئے؟ جب انہوں نے سائفر نہیں دیکھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں, جو اس میں جو کامنٹس ہیں ممبرز کے, وہ ان کے پاس کیسے آ گئے؟ یہ تو دیکھو نا عجیب و غریب فیصلہ ہے, اس میں نہیں جاتا. دیکھیں بات یہ ہے سر, آپ کا کیا خیال ہے, ان کو نیشنل سیکیورٹی کورٹ نے بڑی تفصیل سے بہت سی چیزیں, برطانیہ کا قانون, ہاؤس آف لارڈز اور کس طرح قوانین بنے ہیں, کوٹ کر کے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں کورٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے انلیس کوئی چیز غلط ہوئی ہو. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس حد تک کورٹ نے بڑا تفصیلاً کہا کہ ہم کیوں اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں نا, پھر انٹرفیئر نہیں کر رہے تو پھر اسپیکر کی بات مانیں. آپ ایک طرف انٹرفیئر کر رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا اور وہ بات جو ہے وہ ہم فیکٹس کی طرف نہیں جائیں گے, تو پھر آپ نے اسپیکر کی جو جس کنکلوژن پہ اسپیکر پہنچا ہے وہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اسپیکر اگر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ ساری ریکارڈ دیکھا ہے اور میرا کنکلوژن یہ ہے, اور لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سارے کاغذات دیکھے ہیں, میں میٹنگز میں تھا, میرا کنکلوژن یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فیکٹس ہم نہیں دیکھیں گے, لیکن ہمیں آپ دونوں کی باتیں جو ہے وہ آپ, اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں پرابلم کیا ہے, ان الیکٹڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکٹڈ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ اس طرح سے پاکستان کے نظام میں الیکٹڈ لوگوں کو, پارلیمنٹ کو, پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ اور یہ جو سارے ادارے ہیں جو ہمارے الیکٹڈ آفیسز ہیں ان کو یہ جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چل سکتا سر. لیکن انہوں نے کورٹ میں آپ کو میں اسی سے پڑھتا, ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ انہوں نے بیچ میں دی اور اس میں کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ تحقیقات کی ضرورت ہے. انہوں نے جو رولنگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دس وڈ ریکوائر اے تھرو انویسٹیگیشن. اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا. یہ بھی بات کہی گئی اس فیصلے میں کہ کسی اپوزیشن کے شخص کا نام نہیں لیا گیا. گورنمنٹ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اس کا. پھر انہوں نے کہا کہ therefore due to dearth of material we are unable to accept the said plea or issue a finding on this matter. کورٹ نے فائنڈنگ نہیں دی ہے اس میٹر پہ. بائی دا وے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس کو, کیونکہ ہمارے سامنے مٹیریل نہیں ہے, ہم اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ نہیں دے سکتے. بار بار کہا گیا کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا, کوئی انکوائری نہیں تھی. حالانکہ ایک چیز انہوں نے میرے خیال ہے کورٹ کی نظر سے شاید گزری نہ ہو کہ آپ لوگوں کی طرف سے جسٹس جنرل طارق خان کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے ڈکلائن کر دیا. اور کیوں ڈکلائن کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کر نہیں پاؤں گا. چلو ٹھیک. اچھا بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, میں بالکل آپ نے بالکل 100% آپ نے فیکچول ایرر بھی جو ہے وہ دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کمیشن نہیں بنایا, ہم تو خود کمیشن بنا چکے تھے, کمیشن کا چیئرمین نامینیٹ کر سکے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آپ نے ہی فارغ کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ جو میں پہلی بات تو 86 صفحوں کے فیصلے کی تو تکی نہیں بنتی. اس طرح کے جو پولیٹیکل فیصلے, اب میں نے کہا اس دن اگر سپریم کورٹ نے, اب آپ بھی وہاں موجود تھے, میں موجود تھا, سپریم کورٹ میں سارے جج کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ بلائیں شہباز شریف صاحب کو, یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کیوں بھاگ رہی ہیں. اب یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہو گیا, آپ نے کہا جی وہ رولنگ غلط ہوگی, ہم ٹھیک ہے الیکشن کروا دیتے ہیں, ہم چاہ رہے تھے الیکشن کروا دیں, آپ نے نہیں کروایا. لیکن آپ اس کو اس طرح سے جسٹیفائی تو نہ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اب 155 سیٹوں والی جو پارٹی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, اسمبلی میں ہی نہیں ہے, 84 سیٹوں والا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. یہ ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا حال ہے. اور جو لوٹا ہے ایک بندہ, اس کو اٹھا کے جو ہے آپ نے لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا ہے, اس بحث میں بھی نہ جائیں. اس کے بعد آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو. اور یہ جو مندوخیل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا کرے, اور پھر اس کے بعد یہ سارے وزیروں نے اس کے اوپر 6-7 پریس کانفرنس, یہ جو نون لیگ والے ہیں, یہ قمر زمان کارا کو پتہ نہیں کدھر سے شوق آ گیا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو, یہ تو خیر بیچارے اب کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے, اس وجہ سے یہ نون لیگ کے بغل بچے بن کے ان کا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی پنجاب میں. یہ جو نون لیگ ہے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کا اتنا شوق ہے, تو ان سے پوچھے نا بلا کے وہ پچھلا آرٹیکل 6 کدھر گیا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے اس کے اوپر بھی بندو خیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرائے نا ذرا.
جائیں ذرا کہیں آرٹیکل 6 امپلیمنٹ کرائیں. آپ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگا لیں گے اور پھر اس کے اوپر یہ رانا ثناء اللہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہا ہے جی ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. مطلب اتنے یہ چھوٹے لوگ ہیں, اتنے ان کی ذہنی طور کے اوپر پست لوگ ہیں, ایک اضافی نوٹ کو سپریم کورٹ کا مین آرڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کو ان کو کنٹیمپٹ آرڈر دینا چاہیے. I am surprised اس بات پہ کہ سپریم کورٹ کا ایک معزز جج صاحب کا ایک اضافی نوٹ ہے, اس اضافی نوٹ کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا جس کے تحت کہا جائے کہ اس پورے کیس کے بعد کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. لیکن